والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ پارہ 1 کی مشہور و معروف آیات بینات میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب لولاک احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق کہنے اور ہم تمام کو حق سننے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور ان کی تخلیق پر فرشتوں نے جو اعتراض کیا، اس اعتراض کو اللہ تعالی نے رفع فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتائے، سکھائے. اللہ دی Almighty taught the names of all the things in this universe to his vicegerent, his deputy, Sayyidina Adam alayhi salam. And then Allah subhanahu wa ta'ala commanded the angels to tell him the name of those things. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا، علم اسماء یعنی چیزوں کے ناموں کا علم جب عطا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں جن فرشتوں نے
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، کرٹیسائز کیا تھا، آبجیکشن اٹھایا تھا. ان سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو تمام فرشتوں نے کوشش کی، مقدور بھر اپنے، اور زور لگایا، مگر کوئی بات، کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہ آئی. تو سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض کرنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہر عیب سے پاک تو تیری ذات ہے، سبحان تو صرف تو ہے، سبحانک پاکی تو صرف تیرے لیے ہے، لا علم لنا ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر جتنا علم تو نے ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک علم والا تو تو ہی ہے اور حکمت والا تو تو ہی ہے. تیرے ہر فعل میں، تیرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ. تو تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً فٹافٹ فر تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے. جب ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، فرشتے حیرت سے دیکھنے لگے کہ جس آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ ہم اعتراض کر رہے تھے، آبجیکشن کر رہے تھے، یہ آدم تو بڑے ہی کمال کی چیز تھی. خائل ہو گئے کس کی؟ عظمت آدم علیہ السلام کی. Then they accepted the greatness of Adam, the excellence of Adam, the superiority of Adam over the angels, for themselves. تو فرشتوں نے خود اپنے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو قبول کر لیا، اعتراف کر لیا. They accepted his superiority. اور پھر اللہ تعالی نے یہ اعتراف حقیقت ہے. بندے کو چاہیے کہ جب کسی بات کی حقیقت ثابت ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لے. بندے کا سیدھا اور سچا اور اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی، ان کے علم کی وجہ سے فرشتوں نے اس کا اعتراف کر لیا. آج ہمارے اندر عجیب انسانوں میں ہے کہ لوگ ہم اپنے سامنے والا فضیلت والا ہے مگر اس کی فضیلت کا اعتراف نہیں کرتے، جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کے کسی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں. حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، میپن کی وجہ سے. ہم چوں دیگر نیست، ہمارے آگے کوئی نہیں ہے، ہم سب سے بڑے ہیں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. یعنی اپنے آپ کو ایک سپیریئرٹی کمپلیکس، ایک خفت جو ہے سوار ہوتا ہے ان کے دلوں میں، ہمارے آگے کوئی نہیں، بڑے سے بڑے کو خاطر میں نہیں لاتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرمانے والا ہے کہ پروردگار عالم کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عظمت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت میں اونچے درجات عطا فرماتا ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے آگے جھکے، ان کے علم کے آگے جھکے، ان کی خلافت کے آگے جھکے اور اللہ کے حکم کے آگے جھکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا کس کو؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور روایات میں آیا کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوح محفوظ کا علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ علم لوح محفوظ میں تصرف کا ان کو اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ اب یہاں پر سجدے کے تعلق سے کچھ وضاحت اور سجدے کے جو تقاضے ہیں اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، اور یہ جو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، جو سجدہ فرشتوں نے کیا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے سبب، ان کی بڑائی کے، ان کی جو قدر و منزلت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو تم سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، براڈ کلاسیفیکیشن آف دی سجدہ which we can call in English as prostration, bowing down and keeping one's head and the forehead on the floor. سجدہ کیا؟ اپنی جبین کو زمین پر رکھ دینا، ناک کو جو ہے زمین پہ رکھ دینا۔ وضع الجبہۃ علی الارض، جب کہنے پیشانی ہے جبین، تو پیشانی کو زمین پہ رکھ دینے کا نام سجدہ ہے۔ تو سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعبدی یا عبادت کا سجدہ، ایک سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ یہ ان کی عظمت کے قائل ہو کر حکم ربانی، ارشاد ربانی، پروردگار عالم کے حکم کے مطابق فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ تعظیمی سجدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا کروایا۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ وہاں پر سجدہ تو اللہ کو ہی تھا، مگر قبلہ آدم علیہ السلام تھے۔ رخ جو ہے فرشتوں کا آدم علیہ السلام کی طرف تھا، مگر سجدہ وہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ یہ ایک قول ہے مفسرین کا، اور دوسرا قول، اور یہی جمہور کا قول ہے، یعنی میجارٹی کا قول کیا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، مگر وہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہی ہے۔ غیر خدا کو جو ہے خدا سمجھ کر کسی مخلوق کو سجدہ کرنا، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، نہیں رہا۔ اب دوسری جگہ قرآن مجید میں ہمیں دلیل ملتی ہے سجدہ تعظیمی کی، یعنی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دلیل تو شریعت سے ہے، اور شریعت محمدیہ
अला साहिबिहा वो अलैहिस्सलाम के अहकामात हैं। और जब दीन मुहम्मदी, दीन मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना इस दुनिया में तशरीफ लाया तो बाकी पहले की शरीयतें मनसूख हो गईं और अहकाम मनसूख हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा यूसुफ में इरशाद फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, क्या उन्होंने अपने अब्बा जान सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, वइज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। ऐ अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझको सजदा कर रहे हैं। तो ये 11 सितारे से मुराद हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, सूरज से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम थे, चांद से मुराद उनकी वालिदा थी। तो 11 सितारे, सूरज और 7 चांद ने हजरत को सजदा करते हुए देखा, जिसकी ताबीर बाद में यूं हुई कि 11 भाई और वालिदैन करीमैन ने, यानी याकूब अलैहिस्सलाम और उनके अहलिया ने या यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां ने उनको सजदा किया। और ये सजदा भी कौन सा सजदा था? ताजीम का सजदा था, एहतरामन किसी की ताजीम के लिए, तहियत के लिए, जिसको सजदे तहिया भी कहते हैं। अदब का सजदा, एहतराम का सजदा, ताजीम का सजदा, अकीदत का सजदा। तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज था, लेकिन बाद की जब उसके बाद आक़ा नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, तो फिर आपकी तशरीफ आवरी से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब शरीयतों में जो तब्दीलियां हर दौर में होती रही थी, अब शरीयत मोहम्मदी तमाम शरीयतों को शरीयत मोहम्मदी ने मनसूख कर दिया, उसको कैंसल कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया। अब अहकाम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क़यामत तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के रहेंगे। ये शरीयत क़यामत तक रहेगी, अहकाम कुरान अब क़यामत तक चलेंगे और इसके खिलाफ कोई कानून, इसके आगे कोई कानून, कोई इंसान का बनाया हुआ कानून जो है वो नहीं चलेगा। कुरानुहु बुरहानुना नकुल्ली अदियान मदद, यानी आपका लाया हुआ कुरान मुसलमानों के लिए दलील और बुरहान है। इस जाना अहकामुहु कुल्लु सुहुफ सारल अदम, जब आप कुरान के अहकामात आ गए तो तमाम सहीफे और उनके कवानीन जो है वो सब कैंसल हो गए। अब सिर्फ कुरान कानून का, कानून कुरान का है, शरीयत जो है वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाई और अपने बंदों, अपने जो है उम्मतियों को उन्होंने इरशाद फरमाया, हुक्म दिया। कुरान और हदीस ये हमारे लिए दलील है, सरकार का अमल हमारे लिए दलील है, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के आमाल वो हमारे लिए दलील है। क्योंकि अल्लाह के हबीब अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबिकन नुजूमी फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा रोशन सितारे हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा का तरीका, सहाबा का तरीका, उनका मेथड, उनका अमल वो हमारे लिए दलील है। अब उनके नीचे वाले अगर कोई है, कोई पीर है, कोई आलिम है, कोई शेख है, तो उसके अमल को हम परखेंगे कहां पर? सहाबा के अमाल के आगे। वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कि जिनको अल्लाह ताला ने रजा का परवाना अता फरमाया, उनसे राजी हो गया। तो अब देखें कि सहाबा इकराम ने क्या हुजूर को सजदा किया, या जब सहाबा इकराम ने हुजूर को सजदा करना चाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या आपने सजदा का हुक्म उनको दिया, इजाजत दी, अपना खुद सजदा करवाया? नहीं, हरगिज नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुद अपना सजदा नहीं करवाया
اور وہ کیسے کرواتے؟ ایک نبی کی آمد، ایک نبی کی تشریف آوری دنیا میں، نبی کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ نبی اللہ کے بندوں کے سروں کو غیر خداؤں کے جو ہے آگے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ بندوں کے سروں کو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے نبی آتا ہے۔ اگر خود نبی اپنا سجدہ کرانے لگے اور اپنے آگے بندوں کے جبینے جو ہے وہ جھکوانے لگے تو پھر نبی کے آنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ بے شمار احادیث ہے، یہ ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے، بہت ہی مشہور حدیث، صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک علاقے میں گئے، ایک سلطنت میں، اس زمانے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، جہاں پر بت پرست بھی کہیں بادشاہ تھے، کہیں پر یہودیوں کی تھی حکومت، تو کہیں پر جو ہے نصرانیوں کی تھی، کہیں پر آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو ایران یا کس مقام پر فارس میں ایک مقام ہے ہیرا، تو مقام ہیرا میں جب آپ گئے تو آپ نے ہیرا میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے۔ اب یہ صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اپنی قوم کو اپنا سجدہ کروا رہا ہے اور قوم کو دیکھا کہ اس کے آگے سر جھکا رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، تو آپ نے دل میں سوچا کہ اس جاہل بادشاہ سے تو بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ یہ دل میں انہوں نے سوچا۔ پھر وہاں سے آپ رضی اللہ عنہ واپس جب مدینہ منورہ آئے، سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سفر کا سارا واقعہ بیان کیا۔ دوران سفر کا واقعہ جب انہوں نے بیان کیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ، میں ہیرا گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے دل میں سوچا کہ اس بادشاہ سے تو بہتر اللہ کے رسول ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ تو یہ سن کر سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے اس غلام سے، اس صحابی رسول سے، وہ سرکار کے غلام تھے اور ہمارے آقا ہیں، صحابی رسول اگر وہ سرکار کے غلام ہے اور ہمارے آقا ہیں، تو ان سے فرمایا اگر میرے وصال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو، میری مزار اقدس کے پاس سے گزرو، تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا مت کرنا، اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں میری امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے کہ شوہر کا حق اس پر بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ جاہل پیر، وہ فساق و فجار، وہ ڈھونگی پیر جو لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ فاسق و فاجر جو ایسے ڈھونگیوں، پاجیوں، پاکھنڈیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جن کے قدم کبھی مسجد کی طرف نہیں آتے، جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک، رزق دینے والے رازق پروردگار کو، پالنے والے کو کبھی سجدہ نہیں کرتے، اس کے در میں آ کے، اس کے گھر میں آ کے کبھی نماز میں اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے، وہ ان گانجڑوں کو، ان جو چرسیوں کو جا کے ان کے آگے اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اس کا حکم بھی آپ کو بتا دوں گا، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور کرنے والا کرانے والے دونوں لعنتی ہیں، بدکار ہیں، جہنمی ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کے علاوہ اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی فقیر کے لیے، نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، شہید کے لیے نہیں، امام کے لیے نہیں، شیخ کے لیے نہیں، استاد کے لیے نہیں، کسی کے اگر کوئی ہے سجدے کے لائق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے،
اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین، گدی نشین بہت مشہور ہستی ہے اور بہت کھیل بھی کھیلے انہوں نے، بہت گڑبڑ بھی کی، الہاد بھی کیا. خواجہ حسن نظامی جناب والا نے ایک کتاب سے لکھا پیر کو سجدہ تعظیمی، پیر کو سجدہ تعظیمی، اور اس میں جواب پیش کیا کہ پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان سے اچھے مراسم بھی تھے، تعلقات بھی تھے، روابط بھی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت تو اپنے وقت کے مجدد تھے، اور مجدد کا کام، مجدد جو ہے وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتا ہے اور دوست اور جو ہے دشمن کی پرواہ نہیں کرتا کہ غلط بات کرنے والا، غلط جو ہے بات کرنے والا، بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے، بدعت پر عمل کرنے والا وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. تو ان کی اس کتاب افچے کے رد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مفصل رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجدۃ التحیہ، جس میں اپنے قرآن، حدیث، فقہاء اور امت کے اکابرین اور اسلاف کے عقائد، اقوال، اعمال کی روشنی میں اپنے کے تعظیمی سجدے کو اپنے حرام ہونے کا اس کا ثبوت دیا کہ یہ حرام ہے، مزار کے لیے، قبر کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن آج دیکھو ان سنیوں کو، دیکھو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان جاہلوں کو دیکھو جنہوں نہ دین سیکھا نہ ایمان سیکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی شانوں میں یہ جو ہے توہینیں کرتے ہیں، یہ ان کی بارگاہوں کی بے ادبیاں کرتے ہیں اور اس کو عقیدت سمجھتے ہیں. ارے جو حق اللہ کا ہے وہ کسی بندے کو دینا یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی بندے کو دینا یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے. لیکن یہ جا کے عقیدت میں بالکل اولیاء اللہ کی چوکھٹوں پہ، دروازوں پہ ایک دم پورے کے پورے سجدے میں لیٹ جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی کوئی جا کے بالکل دروازے کے سامنے بالکل سر سجدے میں رکھ کے چلا جاتا ہے. یہ سب حرام ہے. اور اگر کرنے والا کا سجدہ کرنے والا اس کے دل میں یہ نیت ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ خدا کا شریک ہے یا یہ خدا ہونے کے لائق ہے یا یہ سجدے کا مستحق ہے، یہ سمجھ کے وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اور ایسے تعظیماً ادب کے لیے جا کے جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، جو جاہل، جو فاسق، جو فاجر، جو اوباش، اس میں عورتیں بھی ہیں، عورتوں کا تو مزارات میں جانا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ جا کے کرتے ہیں، یہ سب حرام کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی بددعائیں لے کے آتے ہیں، فرشتوں کی لعنتیں لے کے آتے ہیں، اللہ کی رسول کی لعنتوں کا ان پہ جو ہے بھرمار ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں. فلاں ولی کی بارگاہ میں جا کے آیا لیکن عمل ایسا کیا کہ اللہ کا غضب کمایا، ولی کا غضب کمایا، اور جو ہے اپنے نام و اعمال کو سب اس نے جو ہے سیاہ کیا. تو تم یہ نہ دیکھو کہ کون سجدہ کر رہا ہے، کتنے لوگ کر رہے ہیں. مسلمانوں، جاہلوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ وہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ ہمارے لیے برہان ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے راہ عمل ہے. تو یہ سب جائز نہیں ہے. تو سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. ہاں انسان التعظیم اسلام میں ہے. وہابیہ حضلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، وہابی اور وہابی گروپ کے جتنے سارے گروپس ہیں، برانچز، شاخیں ہیں، چاہے دیوبندی ہوں، نجدی ہوں یا غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہوں، یہ سب کے سب جو ہے یہ اس سجدے کو شرک کہتے ہیں. جاہل جو جا کے تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے ہیں
اس کو وہابیہ شرک کا لیبل لگاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ انہوں نے سجدہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اس کو شرک کا لیبل لگا کے ظلم کیا۔ کیوں؟ شریعت مطہرہ میں جو بات مکروہ تنزیہی ہے اس کو کوئی مکروہ تحریمی نہیں کہہ سکتا، جو بات جو ہے مکروہ تحریمی ہے اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، اور جو بات کوئی حرام ہے اس کو کوئی حلال نہیں کہہ سکتا۔ تو جو حرام ہے اور کسی بھی غیر خدا کے لیے تعظیم کا سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرام کو شرک کہہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس نے سجدہ کر کے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا جتنا اس نے شرک کہہ کے ایک مسلمان کو مشرک بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو وہابیہ کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمانوں پہ یہ ظالموں کی جماعت ہے۔ وہابیہ کے جتنے بھی گروپ ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، یہ سب کے سارے ظالم ہیں، فاسق ہیں، اور ان میں اکثر کافر بھی ہیں، ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے اسلام پر، مسلمانوں پر ظلم کرتے آئے ہیں، اور یہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا ظلم کا۔ اور الحمدللہ تبارک و تعالی مسلک حق کا اہل سنت والجماعت یہ متوازن اور متوسط اور وہ دین اور مسلک اعتدال ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہمارے پاس اہل سنت کے پاس نہیں ملے گا مگر حق، یہاں پر باطل کچھ نہیں ہے، یہاں پر زیادتی کچھ نہیں ہے۔ تو حرام جو چیز ہے اس کو ہم حرام کہیں گے، جو چیز شرک ہے ہم اس کو شرک کہیں گے۔ شرک کو حرام کہنے کی کس کو اجازت ہے؟ اور حرام کو شرک کہنے کی کس کو اجازت ہے؟ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اہل علم سے ان آداب کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے جاؤ، اسلامی لباس میں جاؤ۔ آج کل کیا ہو گیا، ذرا درگاہ پہ جانے والوں کے لباس دیکھو، مجھ کو پتا نہیں یہ نوٹنگی میں جا رہے ہیں، فیشن شو میں جا رہے ہیں، یا کسی جو ہے یہ بیوٹی کانٹیسٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ عورتیں جو لالی لپسٹک اور پاؤڈر اور بن ٹھن کے جا رہی، پتا نہیں یہ کہاں جا رہی ہیں۔ تو ان ظالموں نے اور ان ظالمات نے، ان ظالم عورتوں نے جو عورت کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے نام پر یہ ایک دھبا ہے بدنما، جو بے پردہ جاتی ہیں اور شہوت کا بازار گرم کرتی ہیں اور غیر مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کو بھی گناہ، خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں۔ اور ایسی عورتوں کو آزاد چھٹی دینے والے ان کو اس طرح سے نہ صرف آج کل بازار لگا تھا، میں دیکھ رہا تھا بدھ بازار 100 میں سے 99 یا 95 آپ کو عورتیں ملیں گی۔ مرد کو ایسے تلاشو گویا دال میں کوئی نمک ڈھونڈے۔ یہ قیامت کے آثار ہیں، یہ قیامت کے آثار ہیں۔ اور جن مردوں نے اپنی ان عورتوں کو باہر چھوڑا ہے، ان کو کھلی ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کو بازاروں کی زینت بنایا ہے، اور خود گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، عورت مرد کا کام کر رہی ہے، مرد عورت کا کام کر رہا ہے، یہ گھر میں کھانا بنا رہا ہے، وہ دفتر میں جا رہی ہے۔ اور اس محلے میں تو اکثر عورتیں بازار میں، دفتروں میں، کارخانوں میں جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں۔ یہ سب اور سب جو ہے کفار و مشرکین کے طرف سے سارے یہ بیماریاں آئی، تو یہ لعنت میں مبتلا ہے۔ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس
جو دیوس ہے، دیوس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دیوس کون ہے؟ اور کثیر احادیث ہیں جس میں سرکار نے فرمایا ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ تو واٹ از دی ڈیفینیشن آف دیوس؟ دیوس وہ شخص ہے جس کے گھر والے بے حیائی اور بےہودہ پن میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کے خاموش ہو جاتا ہے، جس کے گھر والے آوارہ گردی کر رہے ہیں، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جس کی بیٹیاں بوائے فرینڈز کے ساتھ جا رہی ہیں، جس کی بیٹیاں محلے کی گلی کوچوں میں جو ہے لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، دکانوں میں ہوٹلوں کے پاس سبزی ترکاری کے بہانے جا کے جو ہے بالکل وہ بے حیائی کے 3rd ڈگری کے جو ہے نیچے اور کمینے پن پہ جو ہے وہ اتر آ رہی ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوا بیٹھا ہے، قدرت ہونے کے باوجود روکتا نہیں، باپ ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، شوہر ہے شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کرتا، بھائی ہے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ ایسے سارے افراد جو اپنے اہل خانہ اپنے خاندان والوں کو جو ہے برائیوں میں مبتلا دیکھ کر ان کو منع نہ کریں، یہ سب دیوس ہونے کے لائق، اور ان سب پہ جنت حرام ہے، یہ سب جہنمی ہیں۔ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ اور پھر اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، یہ تو عام مسلمان کے لیے ہے، عام مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی کسی میں کچھ برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ پڑوسیوں کا بھی حق ہے، بازو کے گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، برے کام ہو رہے ہیں، لیکن ایک ادھر بازو والا وہ ہمیں کیا ہونا، وہ ایسے ہی کیا ہم کیا کریں، کون کس کی سنتا ہے، کون مانتا ہے، یہ ہیں۔ لیکن کتنے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پڑوسیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، خود نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، نماز کی دعوت نہیں دیں گے، ان کو بے حیائی سے بچنے کی تلقین نہیں کریں گے، تو ایسے پڑوسی جو ہے وہ بدکار جو یہاں بھی تو بے حیائی میں مبتلا تھے، کل اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے مولا ہم کیا کریں، ہمیں تو کوئی اچھائی کی طرف بلانے والا نہیں تھا، یہ تو میرا پڑوسی تھا، خود نماز کو جاتا تھا، کبھی اس کو نماز کے لیے نہیں بلایا، یہ خود جو ہے نیکی کی محفل میں جاتا تھا، جلسوں جلوس میں جاتا تھا، مجھ کو کبھی اس نے نہیں بلایا، اگر یہ مجھ کو بلاتا شاید میں سدھر جاتا، تو اس پڑوسی کے حق کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ تو مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچائے۔ تو بات کافی دور ہم نکل گئے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں پہ جانے کے آداب ہیں، اور ان آداب میں یہ ہے کہ پینتی کی جانب سے جائیں اور پھر 2 ہاتھ دور کھڑے رہیں، مزار کو چومنا فرض نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے، کیا حضور کی سنت نہیں ہے اور چومنا فرض بھی نہیں ہے۔ حاضری کے معنی کچھ لوگوں نے آج یہ سمجھ لیا ہے جب تک پھول نہیں چڑھائیں گے حاضری نہیں ہوگی، اگربتی نہیں جلائیں گے پھول جو ہے حاضری نہیں ہوگی، عطر کی بوتل نہیں اڑلیں گے حاضری نہیں ہوگی۔ ارے عطر کی بوتل سے بہتر، پھول سے بہتر، چادر سے بہتر تو قرآن کی 2 آیتیں تم پڑھ لیتے، اس علی ولی کو اتنی خوشی ہوتی جتنے تم جو ہے پھولوں کا ایک ٹرک بھی تم ڈال دیتے، اس سے زیادہ تو اس قرآن کی 2-4 آیتیں تم پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیتے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کے ولی بھی خوش ہوتے۔ اور تم یہ جتنے پھول چڑھاتے ہو، چادریں ڈالتے ہو، یہ اسی ولی کے ایصال ثواب کے لیے کسی اللہ کے غریب بندے کو دے دیتے،
کسی محتاج کو دیتے, کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے, کسی ننگے کو کپڑا پہناتے, کسی جو ہے حاجت مند مسلمان کی حاجت کو پورا کرتے, کسی بیمار کو دوائی دلا دیتے, تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا, اللہ کا ولی بھی خوش ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی آپ پر ہوتا. مگر ہم نے جو ہے کولو کے بیل, کیا کولو کے بیل جسے بنے ہوئے ہیں, باپ نے جو کیا, دادا نے جو کیا, پردادا نے کیا, لوگ کر رہے ہیں, ہم بھی کریں گے. اس نے 151 کی چلائی ہے, میں 551 کی چال چلاؤں گا, لنگر میں کر کے رہوں گا. نہیں, اور بھی اچھے کام ہیں, ان اچھے کاموں کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے. اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہیں, اللہ کے ولیوں کے آستانے, یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راہ راست پر لگانے کے سینٹرز ہیں. یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے مرکز ہیں, یہ رحمت الہی کے سینٹرز ہیں. وہاں جانے والا رب کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے ملتی ہے. لیکن وسیلہ ہو لینے کا بھی طریقہ ہے. جب وہ پراپر چینل سے جب بندہ جائے گا, پراپر طریقے سے جب جائے گا, تو پھر جو ہے وہ رب کی رحمت کا بھرپور حصہ پائے گا. اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ الٹے جو ہے لعنت لے کر آئے گا, ولی کی بددعا لے کر آئے گا. تو آج اکثر جگہ کیا ہوا, پرسوں میں 2 دن پہلے بھنڈی بازار ڈونگری جانا ہوا تو دیکھا عبد الرحمان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے, میلہ لگا ہوا ہے, جھولے, کھیل کود, ناچ رنگ, رلیاں, ڈھول باجے تاچے. یعنی اللہ کے ولیوں کے بارگاہوں اور آستانوں کو ہم نے ہدایت کا, آخرت کو یاد کرنے کا, خبر کی تیاری کا, تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے کا نہیں, بلکہ ہم نے پکنک کے اسپاٹ بنا لیے. اللہ کے ولیوں کے مقامات جو ہدایت کے مقام تھے, جو ہدایت کے سینٹر تھے, جہاں پر بندے کو جو ہے بندہ جب جاتا وہاں سر دنیا کو چھوڑ کے جاتا, جب وہاں جاتا تو آخرت یاد آ جاتی, آخرت یاد آتی, موت یاد آتی, بندہ نیک بننے کی کوشش کرتا. آج وہاں پر چاروں طرف دنیا داری ہے. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں کو ان ظالموں نے, ان جاہلوں نے, ان خادموں نے جو اپنے آپ کو گدھا نشین کہوں یا گدی نشین کو کہوں, ان لوگوں نے حجاز کر لیا ہے, اور وہاں پر یہ اپنی چودھری, اپنی پٹیل گیری وہاں پر چلاتے ہیں, اور وہاں پر اپنی من مانی کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے یہ بھی اللہ کی تعالیٰ کی اور اللہ کے ولیوں کے لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں, اور ان کی بد دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ, ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ, مگر ادب کے ساتھ جاؤ, اچھے طریقے کے ساتھ جاؤ, اس طریقے کے ساتھ جاؤ جو طریقہ کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جو طریقہ کے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے, جو طریقہ کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بتایا ہے کہ 2 ہاتھ دور رہو. جب جاؤ وہاں پر تو جو ہے السلام علیکم یا سیدی رحمت اللہ وبرکاتہ کہو, پہلے سیدھا قدم رکھ کے اندر داخل ہو, پائیدی کی جانب سے جاؤ, پھر ان کے سینے کے پاس کھڑے رہو, اور اللہ کی بارگاہ میں تم پھر قرآن درود شریف پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. اس کے بعد ان کی بارگاہ, اللہ کی بارگاہ جو ہے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, ولی کے لیے دعا کرو, ولی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کرو. یوں بھی کہو کہ اے اللہ ان ولی کو اس کا ثواب عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے فیض کو عام فرما. اور یوں بھی کہو کہ اے اللہ کے ولی آپ میرے لیے دعا کیجئے, آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے, اللہ مجھ کو تقوی کی دولت دے دے, اللہ آخرت کی فکر دے دے, اللہ مجھ کو نمازی بنا دے, اللہ تعالیٰ مجھ کو مومن صالح بنا دے, عاشق رسول بنا دے, میری دین اور دنیا کی جو ہے ضرورتوں کو اللہ پورا کر دے. تو ان سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. تو کسی گدھے نے کہا تھا کہ جو ہے ان سے کر سکتے ہیں, ان کو نہیں کر سکتے, اور وہ جملہ بھی اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا. میں کہتا ہوں اولیاء اللہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اولیاء اللہ سے بھی دعا کر سکتے ہیں. You can pray for them and you can pray to them. You can ask, you can request them to pray for you, and you can pray in the court of Allah for them. اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہو, اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول فرما, برکتوں کا نزول فرما, درجات کو بلند فرما, فیضان کو عام فرما. پھر ان کی بارگاہ, اے اللہ کے ولی آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ کا قرب خاص آپ کو حاصل ہے, آپ میرے لیے دعا کیجیے, مومنوں کے لیے دعا کیجیے.
تو یہ دونوں طرح کی دعائیں جو ہے جائز ہیں. یہ دونوں طرح کی دعائیں جو ہیں یہ جائز ہیں، اس میں کسی قسم کی افراط و تفریط نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو جو ہے پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.